بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بلڈ پریشر کم ہو یا زیادہ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ مقناطیس کو ٹچ رکھو، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر نہ کم ہوگا اور نہ بڑھے گا، بلکہ اپنے لیول پر کنٹرول رہے گا۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو تو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو، شوگر لیول پر کنٹرول رہے گا۔ اگر دمہ سے بچنا ہے تو پانی کو 3 سانسوں میں پیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے ٹھیک رہیں تو آپ رات کو انجیر کھا لیا کرو، گھٹنوں میں آرام آئے گا۔ لیموں نہار منہ چوسنے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر جسم پر خارش ہونا شروع ہو جائے تو اسی وقت آلو ویرا کا پانی لگاؤ۔ اگر پانی لگاؤ گے تو خارش ختم ہو جائے گی۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس سے آپ کی بینائی تیز ہوگی۔ روزانہ قرآن مجید کی زیارت کیا کرو۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھو زیارت ہو گئی ہے۔ اگر پکا ہوا کیلا کھاؤ گے تو جسم میں الرجی ہوگی۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئے ہیں تو جسم پر سرسوں کے تیل کی گرم کر کے مالش کرنے سے گرمی کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ بڑھنے لگے تو دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ مٹی کے برتنوں میں پانی پیو گے تو آپ کو دل کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں آپ کی نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینا آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو گے تو آپ کے دل کے وال ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جسم کے کسی حصے پر اگر زخم آ جائے اور خون نہ رکے تو زخم پر مٹی ڈال دیں، خون فوراً رک جائے گا۔ چہرے پر کھیرے کا رس لگانے سے چہرے کے داغ، دھبے اور جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو آنکھوں میں سرما رات کو ڈال کر سویا کرو۔ اگر آپ کے دانتوں پر پلاہٹ آ جائے تو لیموں کے چھلکے مسلنے سے پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پیو، اس سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے۔ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناشتہ کرو امیروں کی طرح، دوپہر کا کھانا کھاؤ عام لوگوں کی طرح، اور رات کا کھانا کھاؤ غریب لوگوں کی طرح۔ اس سے آپ کی صحت برقرار رہے گی اور اچھی رہے گی۔ اگر گرم گرم چائے پیو گے تو آپ کے ہونٹ کالے ہو جائیں گے۔ اجوائن کھایا کرو، دمہ کے لیے مفید چیز ہے۔ کھانے کے بعد کالا نمک 1 چٹکی چاکھ لینے سے آپ پر سستی دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے آپ کا خراب ہوا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے بہرا پن آ جاتا ہے۔ دودھ کو گرم کریں، اس میں تھوڑے سے سونف ڈال کر گرم گرم پی لیں، اس سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ آئرن کی کمی محسوس کرنے لگو تو پالک اور گوبھی کی سبزی کھایا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر کے لیے چل لیا کریں، اس سے آپ کو گھٹنوں میں درد یا تکلیف نہیں ہوگی۔ بند گوبھی کی سبزی کھاؤ گے تو موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار مچھلی کا گوشت ضرور کھاؤ، اس سے آئرن کی کمی نہیں ہوتی۔
ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کو اچانک پیٹ میں درد ہو جائے یا معدہ خراب ہو جائے تو آپ فوراً پانی کے اندر لیموں نچوڑ کر پی لیں اور کچھ دیر کے لیے آرام کریں، اور کھانا 2 گھنٹے بعد کھانے سے پیٹ کا درد اس سے پہلے دور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو چھینک آ جائے تو اس کو روکنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے، اور چھینک کو روکنا ایک بہت بڑا انفیکشن ہے۔ جس وقت چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور اون کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر نور آتا ہے۔ نماز کے بعد آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ سائیکل چلاؤ، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ واک کرنے سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کو بخار ہو جائے تو سونف کو بکری کے دودھ میں ڈال کر گرم گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ مرغی کے انڈے کا خول گھر میں لٹکانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ جس گھر میں رزق کی تنگی ہو وہاں ہر وقت فساد ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو دہی کا استعمال اپنے کھانے میں ضرور شامل کریں۔ اگر آپ کو کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو آپ روزانہ کی بنیاد پر کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے کان میں ڈال لیں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہر وقت پریشانی ہو تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس سے آپ کی پریشانیاں کافی حد تک دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔